نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے رمضان 2024 میں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ کے بندوں تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ جو بھی ہم سیکھیں اس کی کتاب سے وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن پاک کا رمضان سے ایک گہرا تعلق ہے، اور رمضان اور قرآن پاک ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے لازم اور ملزوم ہیں کہ ان میں سے اگر کسی ایک کو بھی ہٹا دیا جائے تو دوسرا انکمپلیٹ ہے۔ اگر ہم رمضان کو صرف روزے رکھنے کا نام دیں اور اس میں سے قرآن کو نکال دیں تو یہ ادھورا لگتا ہے۔ اسی طرح سے اگر صرف قرآن پڑھنے کا نام رکھ لیں اور رمضان کے روزے نکال دیں تو بھی ادھورا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک اور رمضان میں روزے دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری چیز جو اس کو نبھانے والے ہیں وہ ہے انسان۔ پڑھنے والا قرآن کون ہے؟ وہ قاری کون ہے؟ انسان۔ اور روزے رکھنے والا کون ہے؟ وہ ہے انسان۔ تو قرآن پاک کی ساری تعلیمات جو ہیں وہ انسان کے لیے ہیں اور جنات کے لیے ہیں۔ قرآن پاک کی کیا اہمیت ہے؟ قرآن پاک کیوں پڑھنا ضروری ہے؟ یہ کتاب کیوں ہم پر نازل کی گئی اور اس کے احکامات کیا ہیں؟ ان سب کو جاننے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ قرآن پاک کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ایک دعا سے بھی ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی اپنے رب سے، اور اس دعا کے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ یہ دعا شیئر کرنے والی ہوں، اور اس سے پتہ چلے گا کہ ہم نے قرآن پاک کو کس طرح سے اپنے زندگی کا حصہ بنانا ہے اور زندگی کا حصہ بنانے کے لیے اپنے رب سے دعا مانگنی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت دعا ہے، ہمیں بہت عام یہ دعا مل جاتی ہے، ہر جگہ ہر بک میں اویلیبل ہے، آپ کہیں سے بھی اس کو لے سکتے ہیں، گوگل پہ سرچ کریں وہاں بھی مل جائے گی۔ دعا ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا حکم میرے لیے ہمیشہ کے لیے ہے، تیرا ہر فیصلہ سراسر انصاف ہے۔ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے ہر نام کا جو تو نے خود کو دیا ہے، یا تو نے جو نام اپنی کتاب میں اتارے ہیں، یا جو تو نے اپنی مخلوق کو سکھائے، یا جو تو نے پوشیدہ کر رکھے ہیں غیب میں، یعنی وہ نام جو صرف اللہ ہی جانتا ہے اپنے بارے میں۔ تو قرآن پاک کو میری زندگی بنا دے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ تو قرآن پاک کو میری زندگی بنا دے، میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، اور میرے غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور میری پریشانی سے نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ دعا جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے فرمائی۔ اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ دعا مانگنے کا طریقہ، اور دوسرا قرآن پاک کی اہمیت۔ ہمیں سے ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی غم اور پریشانی ہر وقت رہتی ہے، لیکن دعا ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے کہ ہمیں دعا کے قبول ہونے کا یقین ہو، ایسا یقین جو آپ کو ایسی قوت دے، ایسی طاقت دے کہ زندگی کی مشکلات میں کھڑا ہونا سکھا دے۔
کیونکہ مشکلات ختم تو نہیں ہوں گی. ہم جہاں رہ رہے ہیں اس دنیا میں وہ تو مجموعہ ہے ہماری خوشیوں اور غموں کا. تو بہرحال غموں کا مقابلہ کرنا یہ ہمیں صرف قرآن پاک سکھا سکتا ہے. اس رمضان میں ہم نے سب سے زیادہ یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے رب سے ایسا تعلق قائم کریں کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم جو بھی دعا کریں گے اس دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اور اس یقین کو پانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ قرآن پاک سے ہمارا تعلق جڑ جائے تاکہ قرآن ہماری پریشانیوں کو ختم کرنے کا باعث بنے. اس پوری دعا میں سب سے اہم پوائنٹ ہے ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا. اور ہم کوشش کریں گے کہ اس دعا کو ہم رمضان کے مہینے میں یاد بھی کر لیں، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی تو صحابہ کرام سب جو وہاں موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب نے یہ دعا سنی تو کہنے لگے یا رسول اللہ الا نتعلمها، کیا ہم بھی یہ کلمات سیکھ لیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، ینبغی لمن سمعها ان یتعلمها، ہر سننے والے کو یہ کلمات یاد کر لینے چاہیے. اب چونکہ ہم نے بھی سنے ہیں تو ہم بھی چاہیں گے کہ ہم اس کو یاد کر لیں. اس دعا کی تفسیر سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ قرآن پاک 3 مقامات پر بندے کو تھام لے گا. اور وہ 3 مقامات کون سے ہیں؟ ایک یہ کہ جس نے ہمیشہ قرآن پاک سے گہرا تعلق رکھا اس کو موت ایمان کی حالت میں آئے گی، یعنی قرآن پاک موت کے وقت اس کو تھام لے گا. وہ وقت جب انسان لڑکھڑا سکتا ہے اس وقت اس انسان کا خاتمہ بالخیر ہوگا. دوسرا قبر میں قرآن پاک اس کا ساتھی بن جائے گا، ایک بہت خوبصورت کمپینین. اور انسان سوچے گا کہ میرے ساتھ قبر میں یہ اتنا خوبصورت شخص کون ہے؟ تو ایک فرشتہ آ کر اس کو بتائے گا یہ تمہارا قرآن ہے جس کو تم دن رات پڑھا کرتے تھے. اور تیسرا مقام روز محشر میں انسان کی شفاعت کا باعث بنے گا، جس طرح سے کہ روزہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شفاعت کا باعث بنیں گے. تو ہمیں قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو اس حقیقت کو نہیں جانتے اور نہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کون سے مقامات ہیں جس وقت قرآن پاک ہمیں مدد کرے گا. اس وقت دنیا کی ساری مال و دولت، اولاد، آپ کا عہدہ، ہر چیز جو ہے وہ مان پڑ جائے گی اور صرف قرآن پاک ہوگا جو ان مشکل 3 مقامات پر ہمیں بچائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی قرآن پاک سے منہ موڑتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. تو دیکھیں یہ کتنی بڑی سزا ہے کہ اللہ خود کسی انسان کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دے تاکہ وہ بھٹکا ہوا ہے قرآن کی طرف اگر نہیں آتا، اس سے منہ موڑتا تو وہ پھر بھٹکا ہی رہ جائے. اور یہ آیت ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 36. اگر دیکھا جائے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ شیطان تو سب کے ساتھ ہے، ہر ایک انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے جس کا نام قرین ہے. جی ہاں، سب کے ساتھ ہے اور وہ سب کو بہکاتا بھی ہے. لیکن وہ انسان جس کا تعلق قرآن پاک سے ہوتا ہے وہ بہت جلدی اپنے رب سے دوبارہ جڑ جاتا ہے، وہ بہت جلدی اپنے رب کو پا لیتا ہے. لڑکھڑاتا ضرور ہے لیکن گرتا نہیں ہے. لیکن وہ جس پر شیطان کو مسلط کر دیا جائے اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر، وہ خود کو کیسے بچا سکتا ہے جس نے تعلق ہی نہیں بنایا قرآن پاک کے ساتھ. تو بہت ضروری ہے کہ ہم رمضان میں جو تعلق بناتے ہیں قرآن سے اس کو آئندہ پورے سال میں بھی اپنے ساتھ رکھیں. اور نہ صرف یہ کہ اس کو پڑھا جائے بلکہ سمجھا جائے، اس پر تدبر، غور و فکر کیا جائے اور پھر اس پر عمل بھی کیا جائے. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو دیکھتے ہیں. جیسے کہ میں نے اس کا ترجمہ پڑھا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، یعنی میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا سلیو ہوں، تیرے غلام کا بیٹا ہوں اور تیری غلام بندی کا بیٹا ہوں. پوری طرح اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا کہ اللہ ہم سب صرف تیرے ہی ماننے والے ہیں. پھر فرمایا میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. پیشانی کا وہ حصہ، سر کا وہ حصہ جہاں پر دماغ ہوتا ہے انسان کا، اس کو ہم پیشانی کہتے ہیں، جہاں سوچنے سمجھنے کا مادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ تھنکنگ پروسیس بھی کہتے ہیں. آپ نے کبھی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کو ڈیمنشیا ہو جاتا ہے. ایک اچھا بھلا انسان زندگی کے ایک حصے میں جا کر بالکل ناسمجھ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے حال سے نکل کر ماضی میں جا بیٹھتا ہے
اپنے سکوں کو بھولنے لگتا ہے۔ کتنا عجیب لگتا ہے، ایک انسان ساری زندگی نارمل سمجھدار تھا، اور پھر کیا ہوا کہ ایک وقت آیا کہ وہ اپنی اولاد کو بھی بھولنے لگتا ہے، اور اپنے بچوں سے جس کے ساتھ سارا ٹائم اس نے گزارا ہوتا ہے، جس کے لیے کمایا، جس کے لیے دن رات محنت کی۔ ایک ماں کو سوچیے کتنی ایفرٹ کرتی ہے، ایک باپ کو سوچیے، اور اگر ایسا انسان زندگی کے ایک خاص حصے میں جا کے ڈیمنشیا کا شکار ہو جائے اور اپنے ہی بچوں سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو، تو یہ ہے وہ دماغ کا حصہ جو اللہ کے اختیار میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یا اللہ، تیری وجہ سے میں اس قابل ہوں کہ میرا دماغ کوئی سوچ و بچار کر سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ، میرے حق میں تو صرف آپ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے، اور میں آپ کے سب فیصلوں پہ راضی ہوں۔ اب سوچئے کہ ہم میں سے کون اللہ کے فیصلوں پر راضی ہے؟ نہ تو سورج میری مرضی سے نکلتا ہے، نہ بارش میری مرضی سے ہوتی ہے، نہ صحت میری خواہش کے مطابق ہے، نہ مال و دولت میری تمنا کے مطابق ملتی ہے، نہ ہی رشتہ دار میرے ساتھ ہم آہنگی کرتے ہیں۔ مجھے تو ایسے رشتہ دار بھی نہیں چاہیے۔ لیکن یہ ساری سلیکشن جو ہے، یہ سارے فیصلے جو ہیں، یہ اللہ کے ہیں۔ کس کو کتنی صحت دینی ہے، کتنی بیماری، کتنا مال، کتنے بیٹے، کتنی بیٹیاں، آج سورج نکلے گا یا بارش ہوگی، کیا ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہیں؟ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے اللہ، میں آپ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوں، کیونکہ آپ کے فیصلے عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ لیکن نعوذ باللہ ہمارا حساب تو ذرا الٹ ہی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے زیادہ سمجھدار ہیں، یعنی ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، مجھے کیا ملنا چاہیے، کیا نہیں ملنا چاہیے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی سب سے مشکل تھی اور ان کو کیسے کیسے حالات سے گزرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ اب اپنے آپ کو ٹوٹلی سلنڈر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو واسطہ دینے لگے ہیں، اور واسطہ دیتے ہیں کہ اے اللہ، آپ نے جو بھی نام اپنے لیے تجویز کیے ہیں، میں آپ کو ان ناموں کے حوالے سے پکارتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جب ان کے ناموں سے پکارا جاتا ہے، ان کے ناموں کا واسطہ دے کے پکارا جاتا ہے، تو دعا کی قبولیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے انسان اپنی جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں، ان کا واسطہ دے کر بھی اپنے رب کو پکار سکتا ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کے ناموں کا واسطہ دیا، اور کون سے نام؟ جو اللہ نے خود بتائے ہیں، اللہ کی کتاب میں، قرآن پاک میں موجود ہیں۔ کچھ ایسے بھی نام ہیں جو ہمیں احادیث سے ملتے ہیں، پھر وہ ان کو بھی واسطہ بناتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ نام اے اللہ جو تو نے انسانوں کو بھی نہیں سکھائے لیکن دیگر مخلوقات کو سکھائے ہیں۔ مثلاً آسمان اللہ کے کن ناموں کو جانتا ہے، آسمان کا ذکر کیا ہے، پرندوں کا ذکر، درختوں کا ذکر، ہر چیز جو اللہ نے تخلیق کی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم اللہ کی دیگر مخلوقات جو ہم دیکھتے ہیں اور جو اندیکھی بھی ہیں ہمارے لیے، وہ اللہ کو کن ناموں سے پکارتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے وہ نام جو آپ کو خود ہی معلوم ہیں، وہ تو آپ نے کسی بھی مخلوق کو نہیں سکھائے، نہ انسانوں کو، نہ حیوانوں کو، اور نہ ہی ان مخلوقات کو جو ہم نے بھی نہیں دیکھی ہیں۔ تو یوں لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی اس حد تک سوچا بھی نہیں کہ ہم اپنے رب کو اس کے ناموں کا واسطہ دیں، اور پھر وہ نام کون کون سے نام ہیں، اور پھر وہ نام جو ہمیں بھی نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم، صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ ایک لمبی سی لسٹ ہے جو مجھے دنیا میں مل جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں آپ سے مانگ رہی ہوں اور آپ مجھے عطا کر دیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خوبصورت طریقہ سکھایا اپنے رب سے مانگنے کا۔ اب اپنے رب کی اتنی تعریف فرما کر دیکھیں مانگتے کیا ہیں۔ کہتے ہیں ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو قرآن پاک سے بہت گہرا تعلق تھا، وہ تو خود چلتا پھرتا قرآن تھے، پھر انہوں نے یہ دعا کیوں مانگی؟ ایسی دعا صرف وہی مانگ سکتا ہے جس کو قرآن پاک کی قدر ہے، جس کو معلوم ہوگا یہ کس کی کتاب ہے، کیا کتاب ہے، مجھے اس کا کیا فائدہ ہے، مجھے اس سے کیا مل سکتا ہے۔ دعا کے اس حصے کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں گی۔ اس میں جو لفظ آیا ہے ربیع، ربیع کہتے ہیں اسپرنگ سیزن کو، موسم بہار۔
آپ دیکھیں کہ موسم بہار دنیا کے جس ملک میں بھی آتا ہے ہر کسی کے دل کو بھاتا ہے۔ وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اچھے اچھے کپڑے پہنے جس میں خوشگوار رنگ ہوں، اور پھر وہ گیٹ ٹوگیدرز کرے، باہر نکلے، باغوں میں جائے، پھولوں کو دیکھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بیک ہوم میں اکثر جب موسم بہار آتا ہے تو پھولوں کی نمائش بھی کی جاتی ہے، کیونکہ وہ ایسا موسم ہوتا ہے جس میں ساری چیزیں کھلنے لگتی ہیں، پھول بھی کھلنے لگتے ہیں، تتلیاں آپ کو ہر طرف نظر آتی ہیں، ہوا خوشگوار ہوتی ہے، انسان کی سوچ ہی بدل جاتی ہے، ٹوٹلی پازیٹیو، اور ہر چیز اتنی حسین اور خوبصورت لگنے لگتی ہے کہ بعض اوقات تو کچھ کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، بس دل چاہتا ہے آپ نیچر کے قریب بیٹھیں اور آپ صرف اس کو دیکھتے رہیں۔ خام خام ایک دل کی خوشی ہوتی ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، ہر چیز پرسکون لگتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا کہ اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، یعنی ایسا کہ مجھے ہر وقت خوشی محسوس ہو، یہاں تک کہ اگر میرے پاس غم آئے بھی، پریشانی آئے بھی، لیکن جب میں قرآن کھولوں اور پڑھوں تو میرا دل پرسکون ہو جائے، میرے دل کو ایسے لگے کہ جیسے موسم بہار آ گیا ہے، سارے غم چھٹ گئے ہیں اور صرف میرے پاس سکون اور اطمینان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک حق اور باطل کو واضح کرنے والی کتاب ہے، اور جس انسان کو حق اور باطل واضح ہو جاتا ہے پھر اس کو غم نہیں لگتا، پھر وہ ہر حال میں حق کے ساتھ ہوتا ہے اور حق کے حال میں رہنا پسند کرتا ہے۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ قرآن پاک پڑھ کر بھی آپ کے دل کو سکون نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا قرآن ابھی ربیع عقل بھی نہیں بنا، دل کی بہار نہیں بنا۔ اپنی ڈوز اور بڑھا دیں، قرآن سے اپنا تعلق اور گہرا کر لیں۔ ربیع کا ایک اور مطلب ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا واٹر چینل، یعنی ایک پانی کی ندی ہے اور پھر وہ ندی کنیکٹ ہوئی ہے، مختلف راستوں سے نکلتے ایک کھیت تک پہنچتی ہے اور سارے کھیت کو سیراب کر دیتی ہے اور اس کھیت سے پھر ہریالی بھرتی ہے۔ اسی طرح سے جب قرآن آپ کے دل میں اترتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ آپ کے دل میں بلکہ آپ کی روح میں اتر جاتا ہے۔ تو یہی بات ہے ربیع قلبی، کہ اللہ اس کو میرے جسم کے لیے شفا بنا دے۔ کیسے شفا؟ نفسیاتی شفا، جسمانی شفا، روحانی شفا، یعنی میرے ایموشنز کو سکون مل جائے۔ اور پھر زبان سے جب قرآن آپ کے دل میں اترتا ہے تو یاد رکھیں ایسا شخص اپنی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دے پاتا، کیونکہ جس نے قرآن کو دل کی بہار بنا لیا تو ظاہر ہے جب آپ اپنی زبان سے اس کو پڑھتے ہیں اور وہ آپ کو دل میں اترتا ہے تو اترتے آپ کی پوری روح میں پھیل جاتا ہے۔ ایسا شخص دل سے بھی کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی گرج نہیں رکھ سکتا، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی کینہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ ہے ربیع قلبی۔ پھر ربیع قلبی کا ایک اور معنی بھی ہے، جیسے ہم کراس لیگز کر کے ٹانگوں کو سمیٹ کر بیٹھتے ہیں نا، اس طرح بیٹھنے کو عرب کلچر میں کہا جاتا ہے ربیع۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یوگا کرتے وقت بھی لوگ اس پوزیشن میں بیٹھتے ہیں۔ اصل میں اس پوزیشن میں آپ بالکل ایک سیدھ میں بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کے اندر اسٹیبلٹی آ جاتی ہے کہ آپ ادھر ادھر گر نہیں سکتے، ایک فرمنس آ جاتی ہے۔ اس فرمنس کو مانگا جا رہا ہے کہ اللہ آپ قرآن پاک کو اس طرح سے میرے دل اتار دیں، میرے دل میں اس طرح سے اس کی جگہ بنا دیں کہ جب مجھے لڑکھڑانے والے حالات آئیں تو میں لڑکھڑا نہ سکوں، ادھر ادھر گر نہ سکوں، میں ہمیشہ سیدھا رہوں، سیدھے راستے پہ رہوں اور اپنے رب کے ساتھ جڑا رہوں۔ میرے اندر کوئی مایوسی نہ آئے، میرے اندر کوئی ایسی حالت نہ آئے کہ جس سے میں اپنے رب سے دور ہو جاؤں۔ یہ ہے قرآن پاک کا دل میں اتر جانا، دل کی بے چینی کا دور ہونا۔ اور پھر مزید کیا فرمایا کہ اے اللہ اس قرآن کو میرے دل میں ایسے اتار دیں کہ یہ میرے دل کا نور بن جائے، سارے اندھیرے چھٹ جائیں۔ کیسے؟ جب انسان کسی پریشانی میں، غم میں ہوتا ہے تو کیا لگتا ہے؟ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا لگتا ہے، لیکن جس کے دل میں قرآن ہوتا ہے اس کا دل منور ہوتا ہے نور کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے چہرے بھی نورانی ہوتے ہیں۔ یہ دل کی کیفیت ہوتی ہے جو چہرے پر آ جاتی ہے، پھر ایک دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس انسان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے اس کے چہرے میں کوئی خاصیت نظر آ رہی ہے۔ حقیقت میں وہ آپ کے دل کا نور ہوتا ہے جو قرآن پاک کی وجہ سے ہوتا ہے۔
قرآن پاک جب کسی کے دل کی بہار بن جاتا ہے تو پھر اس کے غم بھی چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا کہ اللہ اس کے ذریعے سے میری غم اور میرے پریشانیاں بھی چلی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میری امت کے دل کا سکون قرآن پاک میں ہے۔ ان کو اپنی امت سے بے انتہا محبت تھی، اس لیے ہمیں قرآن سے جوڑ گئے اور یہ دعا سکھا گئے تاکہ ہم قرآن سے دل میں سکون پائیں۔ غم، پریشانیاں، اداسیاں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گی، لیکن قرآن ان کو حاوی نہیں ہونے دیتا، مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اس سے ہمیں قرآن کی قوت کا اندازہ ہوتا ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کو بھی طاقتور بنا دیتا ہے، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، ایک معجزاتی کتاب ہے۔ اس کے تو الفاظ بھی اثر انداز کرتے ہیں۔ تو سوچئے، جو شخص عمل کرنے لگے تو پھر دنیا اس کی مٹھی میں ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم اس رمضان میں قرآن پاک کو نہ صرف پڑھنا بلکہ اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا اور اس کو عمل کر کے آگے پہنچانے کی نیت کریں گے، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہماری اس نیت میں برکت دے، ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور ان کے دلوں میں بھی یہ شوق اور محبت پیدا کرنا چاہیے کہ وہ قرآن پاک سے اپنا تعلق رکھیں۔ ایک خوبصورت سا شعر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے والوں کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پر آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ رمضان کا ملنا، روزے کی توفیق ملنا بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس خوش نصیبی کو محسوس کریں اور اس کا فائدہ اٹھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔